کہ اب خوش رہنے کے لیے کرنا کیا چاہیے. میں کوئکلی آپ کو کچھ پوائنٹرز بتاتا ہوں. پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری خوشی میں کیا کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں. سب سے بڑی رکاوٹ ہماری خوشی میں ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, کہ یار میں یہ کام کروں تو صحیح جس سے سکینت آتی, لیکن لوگ کیا کہیں گے, مولوی بن گیا, لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیا بھائی چھوٹی سی عمر میں ہی اس طرف آ گیا, ٹیررزم کی طرف نہ چلا جائے یا چلی جائے. لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو جی ہم تو اس طرح سے اپنے معاملات کرتے ہیں, شادی بیاہ کرتے ہیں, یہ کون سی جی دنیا کو فالو کر رہا ہے, یہ کون سے کنسیپٹ کو فالو کر رہا ہے, اس کو کوئی زیادہ اس نے اسلام پڑھ لیا یا اس کو جو ہے وہ کوئی زیادہ ہی ہم سے پتہ ہے جو اس طرح سے کر رہا ہے. تو لوگ تو کہتے رہیں گے. میں چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں, پھر بات کو آگے لے کے جاتے ہیں. اشفاق احمد زاویہ میں لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی سلطنت تھی اور اس کی سلطنت میں ایک شخص تھا جس کے پاس ایک بہت نایاب گھوڑا تھا, اور اتنا نایاب تھا وہ کہ اس کا چرچا دور دور تک ہو گیا اس گھوڑے کا. بادشاہ تک خبر پہنچی تو بادشاہ نے کہا کہ یہ گھوڑا میں نے لینا ہی لینا ہے. بادشاہ گھوڑوں کا بہت شوق تھا. بادشاہ نے اس بندے کو آفر کی, اپنے کچھ ان کے تھرو, ایجنٹس کے تھرو. بندے نے معذرت کی, اس نے کہا نہیں اٹس ناٹ فار سیل. بادشاہ نے وزیر کو بھیجا, وزیر کو بھی اس نے نہ کر دیا پولائٹلی. بادشاہ خود چلا گیا اور بادشاہ نے اسے جا کے کھلے عام آفر کی کہ بھائی تم جتنے پیسے مانگتے ہو میں دوں گا, تم مجھے گھوڑا دے دو. اور ہی اسمائلڈ, ہی سیڈ کہ نہیں اٹس ناٹ فار سیل, یہ میرے ساتھ بچپن سے ہے, آئی لو دس ہارس, میرا پیٹ ہے, سو آئی کانٹ, مجھے خوشی ہوتی ہے اس کے ساتھ, تو میں کس طرح سے آپ کو دے دوں پیسے کے لیے. تو بادشاہ نے اسے یہاں تک آفر کر دی کہ میں تمہیں آدھی سلطنت دے دوں گا اگر تم مجھے گھوڑا دیتے ہو. اتنی بڑی آفر کر دی ایگو میں آ کے. اچھا, بندے نے ایک بار سوچا, لیکن پھر ڈیپ سوچ کے بعد اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں, یہ چیز آپ مجھ سے نہ مانگیں, کوئی اور چیز چاہیے تو میں آپ حاضر ہوں, لیکن یہ چیز میں نہیں دے سکتا. بادشاہ چلا گیا, اس کی ریزالو دیکھ کے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب ارد گرد کے لوگ کھڑے ہوئے تھے, دیکھ رہے تھے. جیسے ہی بادشاہ سلامت گئے وہ آگے کہتے او تو بدقسمت ہے, بادشاہ سلامت تیرے پاس چل کے آئے لیکن تو نے انہیں انکار کر دیا. کس لیے؟ اس گھوڑے کے لیے, تجھے اس جیسے 100 اور مل جائیں گے. وہ مسکرایا, اس نے کہا آرام سے بھائی, مجھے پتہ ہے میں نے کیا کیا ہے, الحمدللہ میرا گھوڑا ہے, آئی گیٹ ہیپی بائی لوکنگ ایٹ دس ہارس آف مائن, اپنے کام سے کام رکھو. لوگ کوس کے چلے گئے کہ بس بدقسمت ہے جی, دیکھنا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوگا, اس کو سزا ملے گی اس ناشکری کی. اللہ کی طرف سے کرنا یہ ہوا کہ کچھ دنوں بعد وہ گھوڑا بھاگ گیا, اور وہ ڈھونڈ رہا ہے اسے, کہاں گیا, نکل گیا کہیں گھوڑا. اب گاؤں والے آگے کہتے کہ اچھا دیکھا, ہم نے کہا تھا نا کہ تجھے کوئی حادثہ آئے گا تو یہ سزا ملی ہے. اس بندے کی پازیٹیوٹی چیک کریں, کیونکہ ہی واز ہیپی ود ہمسیلف, ہی نیو ہو ہی واز, اس کو سیلف اویئرنیس تھی. ہمیں سیلف اویئرنیس نہیں ہوتی ہماری, اس لیے ہم لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں. ہیونگ سیڈ اٹ, اگر اچھی بات لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ مان بھی لینی چاہیے, لیکن اچھی بات تبھی آپ کو پتہ لگے گی جب آپ سیلف اویئر ہیں. وہ بندہ اتنا سیلف اویئر تھا, اس نے کہا کہ نو پرابلم, گھوڑا تھا بھاگ گیا, جب تک اس کا میرے ساتھ تھا, اللہ نے لکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے میرا اس کا ساتھ تھا, اب نہیں ہے, مجھے دکھ ہے بہت زیادہ, اللہ نے چاہا تو اللہ مجھے بہت اس کے بدلے میں کچھ اور دے گا. صبر شو کیا, کنٹینٹمنٹ شو کی. مزے کی بات ہے کہ کچھ دنوں بعد وہ گھوڑا واپس آیا. اب یہ واقعہ جھوٹا ہے سچا ہے مجھے نہیں پتہ ہے, لیکن اس واقعے میں لرن کرنے والے پریکٹیکل پوائنٹس بہت زیادہ ہیں. کچھ عرصے بعد گھوڑا آیا, گھوڑا اپنے پیچھے 12 گھوڑے اور لے آیا, مطلب جنگل گیا کہیں گیا, مطلب اپنے پیچھے لگا کے 12 گھوڑے اور لے آیا. اب سارے لوگ جمع ہو گئے, کہتے اوہ کمال ہو گئی یار, تو بڑا خوش قسمت ہے, گھوڑا تو واقعی بڑا نایاب ہے. اب ہمیں سمجھ آئی کہ تم اس گھوڑے کو بادشاہ کیوں نہیں دے رہے تھے, کیونکہ گھوڑا تو کمال نایاب ہے. تو بندہ مسکرایا, اس نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے, میں اپنی زندگی کو اس طرح نہیں پرکھتا کہ ایک مومنٹ اٹھا لوں زندگی کا, اس مومنٹ کے تھرو پوری زندگی کو جو ہے وہ جج کر لوں کہ چونکہ یہ مومنٹ اچھا ہے تو پوری زندگی اچھی ہے, یہ مومنٹ خراب ہے تو پوری زندگی خراب ہے. اس نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غم بھی آتا ہے, خوشی بھی آتی ہے, حادثات بھی آتے ہیں,
شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں انکریز بھی کرے گا ان چیزوں میں, اور یہی ہوا, اللہ نے مجھے انکریز کیا. بہرحال لوگ چلے گئے, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کا جو بیٹا تھا, اکلوتا بیٹا تھا, ایک دن وہ گھوڑے سے گر گیا, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب لوگ پھر آ گئے, لوگ شکایت کرنے آگے, کہتے کہ کیا فائدہ ہوا تجھے اس گھوڑے کا, دیکھ تیرا اکلوتا بیٹا, تیرا جانشین, تیرا وارث جو تیری کل کو بڑھاپے میں جو ہے وہ ہیلپ کرتا, اس کو گرا دیا, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اب تو کیا کرے گا, کہاں جائے گا. اس بندے کو دکھ تو بڑا تھا, فطری بات ہے, ابھی بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہے, لیکن اگین اس کے الفاظ وہی شکر گزاری والے تھے. اس نے کہا اللہ کی کوئی بہتری ہوگی, چلو میرا بچہ میری نظروں کے سامنے رہے گا, جہاں تک وارث کی بات ہے, جہاں تک میرا خیال رکھنے کی بات ہے, تو اللہ تعالیٰ خیال رکھنے والا ہے, اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا. لوگ منہ بنا کے وہاں سے چلے کہ یہ بندہ بیکار ہے, جب اس سے کوئی بات کرو اسے سمجھ نہیں آتی. اس کے بعد ہوا ایسا کہ وہاں پر جنگ چھڑ گئے اس علاقے میں, اور رول یہ تھا کہ ہر ایبل مائنڈیڈ اور ایبل باڈیڈ بندہ جو ہے وہ بادشاہ سلامت کی فورس میں ہوگا اور لڑائی کرے گا. اب جو بادشاہ کے سولجرز آئے وہ ہر گھر سے جوان بچے لے گئے, اور جب اس کے گھر آئے تو دیکھا کہ بچے کی ٹانگ ہی ٹوٹی ہے, تو لڑ ہی نہیں سکتا, تو اس کو وہاں چھوڑ کے چلے گئے. اب لوگ پھر آئے, لوگوں نے کہا کہ یار کتنا خوش قسمت ہے, تیرا تو بچہ تیرے پاس ہے, تیری نظروں کے سامنے ہے, ہمارے تو بچے وہ لے گئے. اس نے کہا کہ بس انف از انف, میں تم لوگ کی اور باتیں برداشت نہیں کر سکتا, نہ میں اب اس علاقے میں رہ سکتا ہوں. تم لوگ کا مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ زندگی کا ایک مسئلہ اٹھاتے ہو, ایک حادثہ اٹھاتے ہو, اور پوری زندگی کو اس حادثے کے جو برش ہے اس سے پینٹ کر دیتے ہو, اور تم ہر چیز میں ناشکری کی باتیں کرتے ہو, پیسمزم کی باتیں کرتے ہو. تو بھائی میں تم لوگ کی باتیں مزید نہیں سن سکتا. تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ کا تو کام ہے کہنا, لوگ کا تو کام ہے کمنٹری کرنا, لوگ کا تو کام ہے ڈسکریج کرنا. آپ سیلف اویئرنیس کی طرف جائیں, سیلف اویئر ہوں, سرچ آؤٹ دس ٹاپک اف یو وانٹ ٹو بی ہیپی. سیلف اویئر گوگل پہ سرچ کیجیے گا, سیلف اویئرنیس, یہ پورا پازیٹیو سائیکالوجی کا ایک کانسیپٹ میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. تو پہلی ریزن خوش نہ رہنے کی, لوگ کیا کہیں گے.